بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان محمود غزنوی کی قسط نمبر 97 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے منظر بن ظہیر حباری کے متعلق۔ تو دوستو، منظر بن ظہیر حباری جس مقصد کو لے کر ہندوستان آیا تھا، اس میں کامیابی کے اکمانات سندھ میں اب تک نظر نہیں آئے تھے۔ اس لیے وہ 25 سال سے زائد تک بھاٹیا میں خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا، یہاں تک کہ جب بنو امیہ کا خاتمہ اور بنو عباس کے اقتدار کا زمانہ آ گیا تو اس انقلابی دور میں اس نے سندھ سے نکل کر ترکیہ میں اپنا اقتدار اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ امام ابن حزم سے نے لکھا ہے کہ منظر بن ظہیر نے صفاق کے زمانے میں ترکیسیہ میں خروج کیا، جس کی سزا میں گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ ابن خلدون نے بھی منظر بن ظہیر کے بارے میں یہی تصدیق کی ہے۔ ارض جزیرہ میں ریبہ مالک بن توق دریائے خابور کے کنارے ایک مسلسل علاقہ ہے۔ ترکسیہ اسی کا شہر ہے۔ سن 19 میں حضرت ایاز بن غلثم نے جزیرہ کو فتح کر کے مسلمہ فیری کو ترکسیہ کی طرف روانہ کیا۔ اس کے بعد حبیب نامی ایک سالار نے رکا کی طرح ترکسیہ کو بھی صلح اور مصالحت کے ذریعے فتح کر لیا تھا۔ بعد میں اہل ترکسیہ نے بغاوت کی تو والی جزیرہ عمیر بن سعد نے ان کو زیر کر کے دوبارہ صلح اور مصالحت کے بعد اس کے یہاں پر کوئی شورش برپا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بنو امیہ کے زوال پر پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اہل جزیرہ میں آخری ہجری 132 میں بغاوت کار کے پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس صفاق اور خلاف حران میں طاقت جمع کی، نیز ترکسیہ، رکا اور روما اور ماکین میں شورش ابری۔ جب ان کی وہاں پہ شورش ابری تو ترکسیہ اور روح کی بغاوت کو فرد کرنے کے لیے صفا نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کی بھاری جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ اس ترتیبی کارروائی کے بعد جزیرہ اور شام کے حالات بالکل درست ہو گئے، اور ابو جعفر نے جزیرہ آرمینیا اور آذربائیجان تک کامیابی حکومت کی۔ ترکسیہ کی اس شورش کے زمانے میں منظر بن ظہیر حباری نے عباسی حکومت کے خلاف باغیوں کی رہنمائی کی اور کھل کر مقابلہ کیا، جس کی پاداش میں اسے گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ منظر کو گرفتار کر کے سولی دینا اسی وجہ سے تھا کہ منظر بن ظہیر بنو امیہ کے خیر خواہوں میں سے تھا، اور سندھ میں اس کی آمد ان کی تائید اور تقلید کے خیال سے تھی، ورنہ سندھ کے حالات کی بہتری یہاں پر اقتدار حاصل کرنے میں بہت مدد دیتی، اور وہ ترکسیہ کی بجائے سندھ میں ہی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ منظر بن ظہیر کی ترکسیہ میں ناکامی کے بعد سندھ کے حباری خاندان کی طرف سے کئی سال تک کسی اندرونی یا بیرونی سرگرمی کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے یہاں تک کہ 227 میں منظر کے پوتے عمر بن عبدالعزیز حباری نے سندھ کے عباسی حاکم عمران بن موسیٰ برمکی سے کھل کر مقابلہ کیا، جس کا نتیجہ عمران کے قتل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ خلیفہ واسق کا زمانہ تھا۔ عمر اور عمران کا یہ مقابلہ خروج اور بغاوت یا غلبہ اقتدار کے نام پر نہیں تھا، بلکہ سندھ میں مقیم عربوں کی بامی قبائل کی جنگ نے یمنی اور نظاریوں میں عصبیت پیدا کر دی تھی، اور دونوں جماعتیں لڑ رہی تھی۔ عباسی خان حاکم عمران بن موسیٰ برکی نے اس سے صلح اور مصالحت کرانے کی بجائے اہل یمن کے ساتھ دیا، جس پر عمر بن عبدالعزیز حباری نے حجاز کے نزدیکوں کی طرفداری کی اور عمران مارا گیا۔ مشہور مورخ بلازری لکھتا ہے کہ سندھ میں آباد نظاری اور یمنی عربوں میں عصبیت پیدا ہو گئی، ان میں عمران یمنیوں کی طرف دار بن گیا۔ یہ دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز اس کے مقابلے کے لیے گیا اور عمران کو قتل کر دیا۔ بہرحال عمر بن عبدالعزیز نے کانیوں کے مقابلہ میں عدنانیوں کو ساتھ دے کر فتح پائی، جس سے پورے علاقہ سندھ میں اس کا شورا ہو گیا۔ بڑی حد تک اس کے حق میں زمین ہموار ہوگی، اس کے باوجود بھی 20 سال تک وہ زہر اقتدار اور غلبہ حاصل نہ کر سکا۔ سن 247 میں خلیفہ متوکل کے قتل پر خلافت عباسیہ کے نظام میں بہتری پیدا ہوئی۔
اور پوری حفاظت خلافت میں طرح طرح کے فتنوں نے سار اٹھائی۔ انہی ایام میں عمر بن عبدالعزیز حباری نے سندھ میں ایک خود مختار اور آزاد حکومت کی بنیاد رکھی اور منصورہ کو پایا تخت قرار دے کر پورے سندھ کی حکومت سنبھال لی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سندھ کے والی ہارون بن خالد نے بھی جب انتقال کیا تو اسی عمر بن عبدالعزیز نے، جو سندھ پر قابض تھا، دربار خلافت کو لکھا کہ مجھے سندھ کی ولایت دی جائے تو میں بہت اچھا انتظام کروں گا۔ خلیفہ نے یہ درخواست منظور کر کے سندھ کی حکومت دے دی۔ بہرحال دولت حباریہ منصورہ کے بانی عمر بن عبدالعزیز بن منظر حباری قریشی کے علاوہ دیگر حکمرانوں کا باقاعدہ نام نشان نہیں ملتا۔ صرف مسعودی نے اپنے ایک معاصر بن حباری حکمراں عمر بن عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے حالات تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اس زمانے میں جو سیاح اور مورخ تھے انہوں نے یہاں کی حکومتوں کا مختصر تذکرہ ضرور کیا ہے، مگر ان کے حکمرانوں کے نام نہیں بیان کیے گئے۔ البتہ ان کی اجمالی بیان سے کچھ نتائج ضرور نکالے جا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات پانے پر اس کا بیٹا عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز حباری حکومت کا وارث ہوا۔ اس نے بھی باپ کی طرح پورے سندھ پر نہایت کامیاب حکومت کی۔ قریب و جوار کے راجے مہاراجے اس کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ دینداری اور دینی خدمت میں دور تک اس کا شہرہ تھا۔ اس کے دربار میں عمرہ، علماء، فضلاء، وزراء، عبا، شاعراء اور ارباب علم دفن رہا کرتے تھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو کنزہ کے ایک غلام بنو سمیہ نے اس کے زمانے میں سندھ میں سورج برپا کر کے منصورے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن عبداللہ بن عمر حباری نے اپنی طاقت سے اسے نکال باہر کیا۔ مشہور سیاح اور جہاز ران بزرگ بن شہر یار نے اپنی کتاب عجائب الہند میں عبداللہ بن عمر حباری کے زمانہ کے ایک نہایت اہم اور دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے محمد بن حسن بن عمر نے بصرہ میں بیان کیا کہ جب 280 میں منصورہ میں تھا تو وہاں کے بعض معتبر مشائخ نے مجھ سے بیان کیا کہ کشمیر کے اطراف میں الور کا راجہ محروب بن رائے ہندوستان کے نامی گرامی بادشاہوں میں تھا۔ اس نے 270 میں حاکم منصورہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ وہ راجہ کے لیے اسلامی شریعت اور احکام کو ہندی زبان میں شرح اور بسط کی ساتھ بیان کرے۔ عبداللہ بن عمر نے ایک عالم فاضل کو بلایا جو منصورہ میں رہتا تھا۔ اس کے خاندان عراق سے تھا۔ یہ عالم دین اور معاملہ فہم ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان کا اچھا شاعر بھی تھا۔ اس کی نشو و نما ہندوستان میں ہوئی تھی۔ وہ یہاں کے مختلف زبانوں سے واقف تھا۔ عبداللہ بن عمر نے الور کے مہاراجہ محروب بن رائے کی بات اس کے سامنے رکھی۔ اس نے راجہ کی خدمت میں حاضری سے پہلے ایک قصیدہ لکھ کر بھیجا۔ اس نے قصیدہ میں اپنی ضروریات کا تذکرہ کیا جو مہاراجہ کے پاس جانے پر درکار تھی۔ جب یہ قصیدہ راجہ کو سنایا گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور عبداللہ بن عمر کو لکھا کہ اس قصیدے کے لکھنے والے عالم کو فوراً بھیج دیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر نے اس عالم کو راجہ کے پاس الور بھیج دیا، جہاں وہ 3 سال تک مقیم رہا۔ اور جب یہی عالم لوٹ کر واپس منصور آیا تو عبداللہ بن عمر نے راجہ کے بارے میں دریافت کیا۔ عالم نے پوری تفصیل بیان کی اور کہا، میں نے راجہ کو اس حالت میں چھوڑا کہ قلب اور زبان سے تو وہ مسلمان ہو گیا ہے، مگر حالات کی نزاکت اور سلطنت کے خیال سے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ راجہ نے مجھ سے قرآن کی تفسیر ہندی زبان میں بیان کرنے کی فرمائش کی تو میں نے یہ کام بھی کیا۔ اور جب تفسیر بیان کرتے کرتے سورہ یاسین کی آیت پر پہنچا جس کا ترجمہ ہے، کون پرانی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تم کہو ان کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے ان کی پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ تو اس آیت کو سن کر اس راجہ کی حالت عجیب ہوگی اور وہ تخت سے اتر کر زمین پر چلنے لگا۔ پھر زمین پر رخسار رکھ کر اس قدر رویا اس کا چہرہ مٹی سے لتڑ گیا۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کر کہنے لگا، یہی رب محمود اور اول و قدیم ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی نظیر ہے۔ راجہ نے اس لیے ایک مخصوص کمرہ بھی بنوایا تھا جس میں وہ تنہا داخل ہو کر نماز پڑھتا تھا اور کسی دوسرے کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی تھی۔ ارکان دولت سمجھتے تھے کہ راجہ محمد سلطنت اور ذاتی معاملات پر غور و فکر کے لیے اس کمرے میں جایا کرتا تھا۔ اس درمیان میں راجہ نے مجھے 3 بار ہدیہ میں سونا دیا جس کی مجموعی کہ تعداد 600 سیر تھی۔
अब्दुल्ला बिन उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद इसका हकीकी भाई मूसा बिन उमर बिन अब्दुल अजीज सिंध का हुक्मरान हुआ, और इसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज का पोता नाम जिसका अबुल मंजर था। दौलत हब्बारिया मंसूरा का चौथा हुक्मरान हुआ, और इस हुक्मरान और इसके जमाने से मुतल्लिक मशहूर मुअर्रिख मसूदी लिखता है कि 303 में मंसूरा में दाखिल हुआ कि देखा वहां का हाकम अबुल मंजर है और इसका एक वजीर है जिसका नाम रबा है। बादशाह के 2 लड़के हैं और एक का नाम मोहम्मद, दूसरे का अली है। नीस मैंने मंसूरा में अरब के एक और सरदार हाकिम को देखा जो हमजा के नाम से मशहूर था। मंसूरा में अरबों की बहुत बड़ी आबादी थी। मुसद्दिक मजीद लिखता है कि इनका पाया तख्त मंसूरा था जो मुल्तान से 75 फरसंग की दूरी पर है। एक फरसंग 8 मील का होता है। हुकूमत मंसूरिया से मुतल्लिक जो इलाका है इसमें 3 लाख देहात और बस्तियां हैं जिनका शुमार हो सकता है। पूरी ममलकत में खेतियां, दरख्त और करीब आबादियां हैं। इसमें समुद्री डाकू नामी एक कौम है जिससे अक्सर जंग रहा करते थे। मुसद्दिक लिखता है कि मंसूरा के बादशाह के पास जंगी हाथी हैं और यहाँ अक्सर जंग रहा करती है। मुसद्दिक मजीद लिखता है कि मंसूरा के बादशाह के पास 80 जंगी हाथी हैं और यहाँ के जंगी असूल के मुताबिक हर हाथी के इर्द गिर्द 500 पैदल फौज होती है। एक हाथी 1000 घोड़ों से मुकाबला करता है। मुसद्दिक लिखता है कि मैंने मंसूरा के हाकिम के यहाँ 2 ऐसे हाथी देखे जो अपनी बहादुरी और हमला आवरी में सिंध और हिंदुस्तान के तमाम राजों महाराजों में मशहूर हैं। इनमें से एक का नाम मंजरगस और दूसरे का नाम हैदरा है। मनफरकसर के बारे में अतराफ में बहुत से हैरत अंगेज वाकयात मशहूर हुए हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।